اگرچہ ماہ سفر چار حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے نہیں ہے، نہ ہی رمضان اور شعبان کی طرح دیگر مہینوں سے افضل ہے، مگر اس کے باوجود ماہ سفر میں بہت سارے اور بڑے بڑے اسلامی واقعات پیش آنے کی وجہ سے عزت و احترام کے لائق ضرور ہے۔ اہل اسلام ماہ سفر کو سفر المظفر یا سفر الخیر لکھتے اور پڑھتے ہیں، پکارتے ہیں۔ مظفر کا معنی کامیاب و کامران، یہ کامیابی اور کامرانی کا مہینہ ہے۔ خیر کا معنی نیکی اور بھلائی، یہ دیگر مہینوں کی طرح نیکیاں کرنے اور بھلائیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، مگر ہمارے معاشرہ میں ماہ سفر کے بارے میں بہت سارے غلط خیالات پائے جاتے ہیں، جنہیں آپ جاہلانہ خیالات کہہ سکتے ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا خیال یہ ہے، ماہ سفر کو منحوس قرار دیا جاتا ہے اور اس کی جانب نحوست کی نسبت کی جاتی ہے کہ سفر نحوست کا مہینہ ہے، اس میں شادی اور بیاہ، نکاح درست نہیں، برکت کے لحاظ سے، خیر کے لحاظ سے۔ ماہ سفر کی شادی کا انجام صفر یعنی زیرو ہوتا ہے، دیگر خوشیاں بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ یہ ہمارے معاشرہ میں ماہ سفر کے بارے میں جہالت کا خیال پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، ماہ سفر ایسا مہینہ نہیں ہے جس کی جانب نحوست کی نسبت کی جا سکے، بلکہ کسی بھی وقت اور زمانے کو منحوس قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ نحوست انسان کے غیر اسلامی عقائد اور اعمال بد میں ہوتی ہے، وقت میں نحوست نہیں ہوتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی ذکر فرمائی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، صاحب مشکات نے مشکات شریف کتاب الایمان میں ذکر کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، مطلب زمانہ میرے تابع ہے، میرا بنایا ہوا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ زمانے کو برا کہہ کے ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی ایسا عمل کرتا ہے
جو ایذا پہنچانے والا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان اثرات سے پاک ہے۔ اس حدیث قدسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی وقت اور زمانے کو منحوس اور برا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی واضح حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامۃ ولا سفر، بیماری کا متعدی ہونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا اگر اللہ نہ چاہے، ولا طیارہ، بدشگونی اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حامۃ، الو کی کوئی حقیقت نہیں۔ بوسیدہ ہڈیوں سے الو پیدا ہوتا ہے، وہ پھر پیچھے گھروں کی خبر لیتا ہے، اور الو کے بارے میں زمانے جاہلیت میں جو قصے کہانیاں معروف تھے، اللہ کے نبی نے ان سب پر لا حامۃ فرما کر خط تردید کھینچی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر کی نحوست کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی بالفرض والمحال، اگر نحوست ہوتی، عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، مکان میں ہوتی، جب ان تینوں میں نہیں تو پھر ماہ سفر میں بھی نہیں ہے۔ اصل ہمارے اپنے اعمال ہیں، اچھے اعمال باعث برکت ہیں، برے اعمال باعث نحوست ہیں۔ جس وقت میں کیے جائیں اعمال صالحہ وہ وقت مبارک قرار پاتا ہے، البتہ جس وقت میں برے اعمال کیے جائیں اس وقت کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس میں شادی کا نتیجہ صفر یعنی زیرو ہوتا ہے، انجام ناکامی ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا سفر صفر سے نکلا ہے، جس کو ہم زیرو کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں شادی کا نتیجہ اور انجام صفر ہوتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ سفر صفر سے نہیں نکلا، ہمارے والی صفر سے، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا ماخذ عربی الفاظ ہے۔ صاحب مصباح اللغات نے لکھا سفر یا تو بنا ہے سفیرہ سے، سفیرہ کا معنی ہے خالی ہونا۔ اب سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ، اس میں قتل و قتال ممنوع تھا اس وقت۔ اب اگرچہ یہ منسوخ ہو گیا حکم، حرمت عزت و احترام اس کا اب بھی باقی ہے۔ قتل و قتال ممنوع تھا۔ جب محرم کا مہینہ آتا لوگ لڑائی کے میدانوں سے گھروں میں آ جاتے، میدان خالی ہو جاتے، اور جب محرم کا مہینہ گزر جاتا پھر گھر خالی ہو جاتے، میدان بھر جاتے۔ محرم میں قتال ممنوع تھا، لوگ میدانوں سے نکل کر گھروں میں آ جاتے، ایک مہینے کا وقفہ ملتا، تازہ دم ہو جاتے، بحال ہو جاتے، تھکاوٹیں اتر جاتی، دوا دارو کر لیتے، اور جب محرم کا مہینہ گزرتا تو پھر اس ساری کی ساری بہتری کے بعد وہ اپنے گھروں سے اس طرح نکلتے کہ میدان بھر جاتے، گھر خالی ہو جاتے۔ تو سفیرہ کہتے ہیں خالی ہونے کو، اس سے سفر اس لیے بنا کہ اس مہینے میں گھر خالی ہو جاتے تھے مردوں سے، تو اس مہینے کا نام ہی سفر رکھ دیا گیا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے، سفر سفرہ سے بنا ہے، سفرہ عربی میں زردی کو کہتے ہیں۔ جب اس مہینے کا نام رکھا جانے لگا، پت جھڑ کا موسم تھا، پت جھڑ میں پتے زرد ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا۔
اہل عرب مہینوں کا نام جب رکھتے تھے یا جب مہینوں کے نام رکھے گئے، گنتی تو ازل سے یہی ہے 12 مہینے، نام جب رکھے گئے تو انہوں نے موسمی صورتحال کو بھی پیش نظر رکھا، تو موسمی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کا نام صفر رکھ دیا گیا۔ تو یہ ہے، اس کو صفر کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ صفر سے بنا ہے جس کو ہم زیرو کہتے ہیں، یہ جہالت ہے، اس میں شادی کا انجام صفر ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 نکاح ماہ صفر میں کی، حضور کی اپنی 2 شادیاں ماہ صفر میں ہوئی۔ اہل علم نے لکھا ہے حضور کی شادی حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ماہ صفر میں ہوئی، اسی طرح حضرت صفیہ بنت حیی کے ساتھ حضور کی شادی ماہ صفر میں ہوئی۔ تو جب ہمارے نبی کی شادیاں ماہ صفر میں ہوئیں، ایک نہیں 2 ہوئیں، تو پھر ہمارے لیے شادی ماہ صفر میں ناکامی کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ یہاں ایک بحث اور شامل کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ سفر میں شادی بیاہ سے اس لیے کتراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ نحوست کا مہینہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور بعض لوگ محرم کے مہینے میں شادی سے اس لیے کتراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سوگ اور غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ اور غم کا۔ سوگ اور غم کس بات پر؟ حضرت حسین کی شہادت پر۔ بھئی شہادت سوگ کی چیز نہیں ہے، شہادت غم کی چیز نہیں ہے، شہادت عبادت ہے، شہادت سعادت ہے، شہادت رحمت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو شہادت پہ سوگ کس بات کا؟ یہ تو نبی کی تمنا ہے، حضرت عمر کی دعا ہے، صحابہ کی امنگ ہے، خالد بن ولید کی جستجو ہے، خالد بن ولید کی جستجو اور تلاش ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں، اور شہادت کے لیے حبیب کبریا نے دامن پھیلایا ہے۔ سو کس بات کا؟ اور پھر اب کتنا زمانہ گزر گیا، سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، اب 1444 ہجری چل رہا ہے، 1444 ہجری، 1400 سال کے لگ بھگ زمانہ گزر جانے پر بھی اگر شہید کی شہادت پر سوگ باقی رہے تو یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ یہ اپنے وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے لیے کہاں سے جوان اور ان جوانوں میں جذبہ لائے گی؟ کہتے ہیں یہ سوگ کا مہینہ ہے، سوگ کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کا کام نہ کیا جائے، خوشی کا کام نہ کیا جائے۔ اور حیرانگی آپ کو یہ سن کر ہوگی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ کی اپنی شادی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ سن 2 ہجری میں محرم کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ماہ محرم میں ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، دین حضور کی وفات سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ نے سورۃ المائدہ میں تکمیل دین کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہو گیا پھر امت کی جتنی جلیل القدر شخصیات بھی شہید ہو جائیں، جب دین مکمل ہو گیا پھر جتنی بھی مظلومیت اور بے دردی کے ساتھ شہید ہو جائیں، حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، احکام تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر جس مہینے میں کسی جلیل القدر شخصیت کی شہادت ہو اسے غم کا مہینہ قرار دے کر اس میں خوشی کے کام، شادی بیاہ کے امور ترک کر دیے جائیں، تو پھر مجھے لگتا ہے سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں
جس میں جلیل القدر شخصیات کی شہادت نہ ہوئی ہو. کسی میں حضرت حمزہ کی ہے، کسی میں حضرت عمر اور حضرت حسین کی ہے، کسی میں حضرت عثمان کی ہے، کسی میں حضرت علی کی ہے، کسی میں کسی صحابی کی شہادت، کسی میں کسی صحابی کی شہادت. اور پھر کوئی دن بھی ایسا نہیں بچے گا، مہینے تو مہینے رہ گئے، کوئی دن بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں آپ کو ایک نہیں کئی ایک شہادتیں نہ مل جائے. تو نتیجہ پھر کنوارے پن کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر تو یہ امت کنواری ہی رہے گی. اگر اس وجہ سے ہم شادی کو ترک کر دیں کہ فلانے مہینے میں فلانی جلیل القدر شخصیت شہید ہوئی ہے، کہ حضرت عثمان جلیل القدر نہیں تھے، ان کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی، حضرت حمزہ جلیل القدر نہیں تھے، ان کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی. اور بہت سارے صحابہ ہیں، سعد بن ربیع ہیں، زیاد بن سکن ہیں، اور بہت سارے صحابہ ہیں. تو یہ تصور بالکل غلط ہے. جہاں تک بات سوگ کی ہے، ایک تو یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں. نمبر 2، عورتوں کے لیے بھی کب؟ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، جسے عربی اصطلاح میں متوفی عنہا زوجہا کہتے ہیں. جب خاوند فوت ہو جائے تو عورت جب تک عدت میں رہے گی سوگ میں رہے گی، اور اس عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اگر اپنا خاوند فوت ہو گیا، عورت حاملہ بھی نہیں، تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کا زمانہ ہے. اور اگر حاملہ ہے تو جب تک بچے کو جنم نہیں دے دیتی تب تک عدت کا زمانہ ہے. تو یہ عدت کا زمانہ سوگ کا زمانہ ہے. اور اگر اس کا خاوند نہیں بلکہ خاوند کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا تو پھر 3 دن. اور یہاں جو سوگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہا نہیں سکتی. سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ مخصوص لباس پہن لے. سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے خاص کلمات اور جملے ادا کرنے لگے، بلکہ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگھار نہ کرے، بناؤ سنگھار نہ کرے، اس سے دور رہے. یہ سوگ کا مطلب ہے. باقی 4 مہینے 10 دن روتے پیٹتے رہنا یہ سوگ کا مطلب نہیں ہے. ایک تو یہ خواتین کے لیے ہے، اور اس کی بھی جو 2 صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کی توجہ کی نظر کر دی. زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 10 دن، وہ بھی خواتین کے لیے جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ حاملہ نہ ہو. اور اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، بناؤ سنگھار سے اجتناب کرنا. اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوئے کئی 100 سال گزر گئے، آج تک ان کے سوگ میں امت ہے. تو کیا اس سے پہلے صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ اس کے بعد صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ یہ شہادتیں پہلے بھی تھی، حضرت حسین بن علی اور ان کے خانوادے کی بھی ہیں، بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. اب دین کی بقا ہے ہی شہادت سے ہے. نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اب دین کی بقا جڑی ہی شہادت سے ہوئی ہے. اس لیے شہادت پہ ہمیں یہ رویہ، یہ روش ترک کر دینی چاہیے. اسی میں ہمارے دین کی بقا ہے، اسی میں ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدیں، نظریاتی سرحدیں، ان کا استحکام ہے. تو محرم الحرام کے مہینہ میں بھی بعض لوگ اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے، سوگ اور غم کا مہینہ. بھئی کس بات کا سوگ؟ اگلی بات ذہن میں رکھیے، نکاح امر مباح ہے. نکاح امر مباح ہے، اور کسی بھی مباح کو ناجائز قرار دینے کے لیے واضح ممانعت اور صریح دلیل چاہیے، جو یہاں نہیں ہے. نہ کتاب اللہ کی کوئی آیت، نہ نبی کی کوئی حدیث، نہ امت کا اجماع. یہی وجہ ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، متقدمین و متاخرین، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی بھی مہینے میں، مہینے کے کسی بھی ہفتے میں، ہفتے کے کسی بھی دن میں
نکاح اور شادی کو ناجائز قرار دیتا ہو، سارے کے سارے سال میں شادی کے جائز اور مباح ہونے پر اجماع سکوتی ہے، اجماع سکوتی ہے۔ تو اس لیے محرم ہو یا سفر، یہ خیال قائم کر لینا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت علی کی اپنی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی، اور سفر کے مہینے میں حضور کی 2 شادیاں ہوئیں، حضرت زینب بنت خزیمہ سے اور حضرت صفیہ بنت حیی سے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی سنت اور طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ضمناً ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ جب شریعت کا کوئی حکم کمزور ہو رہا ہو، اس کی گرفت ختم ہوتی نظر آئی، اس کو بحال رکھنے کے لیے اس پہ عمل کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اس وقت ان مہینوں میں نکاح کی، شادی کی تقاریب اور نکاح کا انعقاد یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ امت کا تصور اور خیال اس حوالہ سے بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ جب سفر کا مہینہ منحوس نہیں تو اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بنیاد تو اسی پہ تھی کہ اس مہینے میں نحوست ہے۔ تو جب نحوست کی نفی ہو گئی تو اگلی بات خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے اس معاشرہ میں ماہ سفر کے بارے میں ایک خیال، جاہلانہ خیالات میں سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، آسمان سے آفتوں اور بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے، اور اس کے پہلے 13 دن اس حوالہ سے خاص ہیں، اگلے عام ہیں۔ پہلے 13 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا، پھر اس کے آخری بدھ کو لوگ خوشی اس لیے مناتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صحت یاب ہو گئے تھے۔ گھونگنیاں پکا کے تقسیم کرتے ہیں، شیرینی بانٹتے ہیں، جبکہ فقہائے کرام اور مفتیان عظام نے اس کو بھی غلط خیال قرار دیا ہے۔ فتاوی کی کتابیں اٹھا لیں، اور تو اور مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نے بھی احکام شریعت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض آخری بدھ کو ختم نہیں ہوا تھا، آپ اس سے شفا یاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ 28 صفر بروز بدھ کو آپ بیمار ہوئے تھے، اور پھر یہ آپ کا مرض الوفات ثابت ہوا۔ 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا، 2 ہفتے پہلے آپ کو بخار تھا۔ تو یہ 13 والا جو نظریہ ہے خواتین میں پایا جاتا ہے، بلاؤں کے اترنے والا، مصیبتوں کے نازل ہونے والا، اور اس سے ملے جلے جتنے نظریات ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مصیبت کا مہینہ ہے نہ نحوست کا۔ رہی یہ بات، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بنیاد تو یہی تھی جو میں نے ذکر کی، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس مہینے کے پہلے ایام میں شدت اختیار کر گیا، جبکہ میں نے عرض کر دیا یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسری جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے نکل جانے کی، چلے جانے کی، گزر جانے کی بشارت سنائے گا، خبر اور خوشخبری دے گا، بشرتہ بالجنہ، میں اسے جنت کی خوشخبری اور بشارت سناتا ہوں۔ دیکھیں جی، اگر اس میں نحوست نہ ہوتی تو آپ اتنی بڑی بات کہتے کہ جو اس کے ختم ہونے کی خبر لائے گا کہ سفر مکمل ہو چکا ہے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اتنی بڑی بشارت کیوں؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، یہ روایت اہل علم کے ہاں
सुबूतन व रिवायतन, सुबूतन व रिवायतन और दिरायतन, दलालतन, दोनों एतबार से मखदूश है। सुबूतन भी दलालतन भी, ना तो ये पाया सुबूत को पहुंचती है, ना ही ये इस बात पे दलालत करती है, ना इसका इस मसला के साथ कोई लेना देना है कि सफ़र के महीने में नहुसत पाई जाती है। बल्कि हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अल-मौज़ूआतुल कुबरा में ज़िक्र किया। इसको अल-मौज़ूआतुल कुबरा में हज़रत मुल्ला अली कारी का ज़िक्र करना इस बात की वजाहत करता है कि ये हदीस है ही नहीं, साबित ही नहीं। सुबूतन भी मखदूश, और अगर साबित हो भी जाए तो दलालतन मखदूश, इस मसले से इसका कोई लेना देना नहीं। तो मौज़ूआत कुबरा में जिक्र करके बताया कि ये हदीस नहीं है, किसी की घड़ी हुई बात है। रह गई ये बात कि तसव्वुफ की बाज़ किताबों में ये मिलती है, तो सूफिया हदीस की छान फटक में नहीं जाते, हदीस के दर्जे नहीं देखते, आम तौर पर सनद की बहस नहीं करते, उसके लिए अहले इल्म का एक ख़ास तबका है। और सूफिया ने तसव्वुफ की किताबों में इस हदीस को इस बात के साबित करने के लिए जिक्र भी नहीं किया, बल्कि उनका मकसद इसको जिक्र करने का सिर्फ ये है कि विसाले सनम की क्या हैसियत और अहमियत है, लिकाए हबीब की क्या हैसियत और अहमियत है। सूफिया का मकसद इसको जिक्र करने का फ़कत इतना सा, फ़कत इतना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल का इंतज़ार तो था, उसकी वजह ये नहीं कि सफ़र में नहुसत थी, बल्कि वजह ये है रबीउल अव्वल का महीना हुजूर के अल्लाह से मिलने का महीना था, हुजूर की अल्लाह से मुलाकात का महीना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये खबर दे दी गई कि रबीउल अव्वल में आप हमारे पास तशरीफ लाने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात का इस कदर इश्तियाक रखते थे कि आप दिन गिन रहे थे, दिन गिन रहे थे। और ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दीगर अंबिया को आप देखें, उन्हें अल्लाह की मुलाकात का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। किसी भी नबी की रूह उस वक़्त तक कब्ज़ नहीं की जाती जब तक उसे दुनिया में रहने और अल्लाह के पास जाने के दरमियान इख्तियार न दे दिया जाए। नंबर 2, उससे इजाज़त न ले ली जाए। इजाज़त भी ली जाती थी और ये इख्तियार भी दिया जाता था कि जो वक्त तय था वो तो पूरा हो चुका, अब अल्लाह की तरफ से इख्तियार है, दुनिया में रहना चाहे तो और मुद्दत मिल सकती है, अल्लाह के पास जाना चाहे तो आपकी मर्जी है। कोई एक नबी भी 1.25 लाख अंबिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अल्लाह की मुलाकात पर दुनिया की हयात को तरजीह दी। अल्लाह की मुलाकात पर दुनिया की हयात को तरजीह दी हो, एक नबी और पैगंबर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सबके नजदीक दुनिया की हयात से अल्लाह की मुलाकात अहम थी। जब नबियों की ये कैफियत है, हुजूर तो नबी ही नहीं, नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, पैगंबरों के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के सबसे महबूब हैं। दीगर के पास तो महदूद नबुव्वत थी, आपके पास गैर महदूद नबुव्वत है। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद और किनारा नहीं, मुस्तफ़ा की नबुव्वत की भी कोई हद और किनारा नहीं। जैसे रब की रबूबियत गैर महदूद है, मुस्तफ़ा की नबुव्वत गैर महदूद है। दीगर के पास तो फ़कत नबुव्वत थी, आपके पास तो खत्मे नबुव्वत भी है। दीगर की तो फ़कत उम्मत थी, आपकी खैरुल उम्मत है। मुरसलीन के पास तो किताबुल्लाह थी, आपके पास तो कलामुल्लाह है। दीगर अंबिया का कलमा तो उम्मतों ने पढ़ा था, आपका कलमा तो नबुव्वतों ने पढ़ा है। दीगर अंबिया ने इमामत फकत उम्मतों की करवाई है,
حبیب کبریا نے تو امامت نبوتوں کی کروائی ہے، دیگر انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز ہے، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے، دیگر انبیاء کا معراج تو امتحان کی صورت میں ہے مگر آپ کا تو انعام کی صورت میں ہے، دیگر انبیاء کا معراج تو فرش زمین پہ ہے اور محمد کا معراج بھی عرش بری پہ ہے۔ جب دیگر انبیاء نے دنیا کی حیات پر اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی تو حضور اللہ کی ملاقات کے کتنے منتظر اور مشتاق ہوں گے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت کو لفظوں میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ حضور تو نبیوں کے نبی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب وفات کا وقت قریب آیا بستر پہ تھے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، قرابت دار پتہ لینے آ رہے تھے، تیمارداری کر رہے تھے، پریشان تھے کہ نبی کی یہ نشانی بھی داغ مفارقت دے کے جانے لگی ہے۔ حضرت بلال اس سمے مسکرائے، پاس کھڑے لوگوں نے کہا ہم سب آپ کے لیے پریشان ہیں، سب آپ کے لیے پریشان ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت بلال کہنے لگے مسکراتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں غدن نلقا محمدن و اصحابہ، غدن نلقا محمدن و اصحابہ، غدن نلقا محمدن و اصحابہ، میری محمد اور اصحاب محمد سے ملاقات ہونے والی ہے۔ جب نبی کا شاگرد، جب نبی کا تربیت یافتہ، جب نبی کا مرید، جب نبی کا صحابی نبی کی ملاقات پہ اتنا خوش ہے، موت کے وقت مسکرا رہا ہے، انہیں موت کا انتظار رہتا تھا، ہمارے پسینے چھوٹتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جہاں جانا تھا وہاں کی کرنسی وافر تھی، ہم نے جہاں جانا ہے وہاں کی کرنسی کا بندوبست ہی نہیں کیا، وہاں کی کرنسی مال و دولت نہیں ہے، ہیرے اور جواہرات نہیں ہیں، اچھی شکلیں اور مال نہیں ہے، وہاں کی کرنسی نیکیاں اور نیک اعمال ہیں۔ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہمارا دامن اعمال صالحہ سے خالی ہے، ہم ان کے نامہ اعمال بھرے ہوئے تھے، وہ موت کے منتظر اور مشتاق ہوتے تھے، اور ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو جب صحابی نبی سے ملنے کا اس قدر مشتاق ہے، غدن نلقا محمدن و اصحابہ، تو نبیوں کا نبی رب سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہو۔ انگلیوں پہ دن گنے جا رہے تھے، انگلیوں پہ، اہل اللہ کو آپ دیکھ لیں، وصال صنم لقائے حبیب کی ان کے ہاں کیا اہمیت ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اس حدیث کو، اگر یہ حدیث ہے، وگرنہ تو حضرت ملا علی قاری نے الموضوعات الکبریٰ میں اسے ذکر کر کے پوزیشن واضح کر دی ہے، اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اللہ سے ملاقات کے منتظر تھے اور دن گن رہے تھے، اور کہہ رہے تھے بتانا بھائی کب گزرے جو مجھے یہ خوشی کی خبر دے گا، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا مہینہ آ رہا تھا، میں بھی اسے خوشی کی خبر دوں گا۔ تو اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے جو اس کے گزرنے کی خبر دے گا، بشارت اور خوشخبری سنائے گا، میں اسے جنت کی سناتا ہوں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے مہینے، بنائے ہوئے دن، اوقات اور زمانے، ان میں سے کسی کی طرف بھی نحوست کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، یہ جاہلانہ خیالات ہیں۔ محرم کے حوالے سے کچھ ہم نے قائم کر لیے، سفر کے حوالے سے کچھ ہم نے قائم کر لیے، ان سب کو ترک کر کے قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ رہنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔